اس کہانی میں تین عورتیں ہیں، ایک ساس ہے، ایک نند ہے اور ایک بہو ہے۔ بہو بڑی چنچل اور بڑی ماڈرن سی ہے۔ جو رخشندہ ہے نا، اس کی ماں نا، جو اس کا بھائی ہے، اس کا ایک دوست ہے، بڑا امیر ہے، اس سے اس کے رشتے کی بات چلا رہی تھی۔ ابھی آپس میں بات ہو رہی ہے گھر گھر میں ہی۔ اس رات نا بھائی آفس سے کام کے ہفتے 10 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تھے۔ رات کا وقت ہے۔ اس کو رخشندہ کو ایسے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی پھلانگ کے اندر آیا ہے، جیسے گھر میں کوئی چور آ گیا ہو۔ وہ بڑی پریشان، وہ سوچتی ہے میں اور امی تو کٹھی ایک روم میں ہیں، بھابھی اکیلی ڈر رہی ہوں گی۔ اس کو بھابھی کی فکر لگی رہی۔ کافی دیر بعد دوبارہ کھڑکا ہوا ہے، کوئی چلا گیا ہو۔ تو اس کو نیند بہت لیٹ آئی رات کو، صبح لیٹ اٹھی۔ جب اٹھی ہے تو دیکھتی ہے کہ بھابھی نا کچن میں کھانا بنا رہی، ناشتہ بنا رہی ہیں۔ وہ بھابھی کے پاس جا کے آتی ہے، بھابھی آپ کو معلوم ہے رات کو نا ایسے لگتا ہے کوئی گھر میں گھسا آیا تھا، کوئی چور ایسے آیا ہو۔ بھابھی کہتی ہے مجھ کو تو بڑی رات کو آرام کی مزے کی نیند آئی تھی۔ جن لڑکیوں کے یار ہوتے ہیں نا، انہیں کو نیند نہیں آتی۔ اس نے رخشندہ کو چوٹ کی۔ رخشندہ کہتی ہے بھابھی سوچ کے بولا کریں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ بھابھی کہتی ہے میں تو جو بولتی ہوں سچ بولتی ہوں، کسی کو چاہے کڑبا لگے، میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے۔ رخشندہ کو بڑا غصہ آیا کہ بھابھی کتنی بدتمیز ہیں۔ اب رخشندہ دیکھتی ہے کہ بھابھی کے ہاتھ میں نا ایک نیا بریسلٹ ہے سونے کا۔ اسے کچھ شک سا ہوا۔ وہ بھابھی سے کہتی ہے بھابھی یہ بریسلٹ تو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی بھابھی کہتی ہے تم زیادہ دادی ماں مت بنا کرو، تمہیں کیا پتا میرے پاس کیا اور کیا نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ دیکھتی ہے کہ بھابھی کی گردن پہ نا ایک بائٹ کا نشان ہے۔ اس کو بھابھی پہ شک ہو گیا۔ وہ نا بھائی کو کال کرتی ہے، بھائی آپ مجھ کو ڈر لگتا ہے، آپ کب آئیں گے؟ وہ کہتا ہے بھائی کہ بھائی کیا ہو گیا، خیریت ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے اگر رات کو نا اپنی بھابھی کے پاس ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھابھی نہ آنے دے اپنے کمرے، تو پھر؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری بھابھی کو کال کر دیتا ہوں، وہ رات کو تم کو اپنے کمرے میں سلا لیں گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اس نے کال کی، رخشندہ کو کہا کہ رات کو چلی جانا اس کمرے میں۔ جب رات ہوئی ہے، رخشندہ اپنا فیورٹ تکیہ لے کے روم میں داخل ہونے لگی ہے تو دیکھتی ہے کہ روم لاک ہے، روم بند ہے۔ اس نے دروازہ کو دستک دیا ہے، بجایا 2 3 منٹ 5 منٹ، دروازے نہ کھلا، نہ اندر سے کوئی آواز آئی۔ وہ اپنا سا منہ لے کے آ گئی، اپنے روم میں سو گئی آ کے اپنی امی کے ساتھ۔ رات کو پھر ایسے آواز آتی ہے ایسے گھر میں کوئی کود کے آیا ہو۔ اب پھر اس کو نیند نہ آئی، تو اگلی رات جو صبح اٹھی ہے تو ماں سے کہتی ہے بھائی نے کہا تھا کہ بھابھی کے روم میں سو جانا، بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا، میں بھائی کو بتاؤں گی۔ ماں کہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھائی کو نہیں بتاتے، گھر میں کوئی فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ کہتا ہے نہیں۔ رخشندہ کہتی ہے بھائی اگر پوچھیں کل کو بھابھی سے آ کے رخشندہ تمہارے روم میں سوئی تھی کہ نہیں سوئی تھی، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ تو اس لیے میں بھائی کو بتا دیتی ہوں۔ بھائی اتنے میں کال آ گئی، ہاں بھائی رخشندہ رات کہاں سوئی تھی؟ وہ کہتی میں تو اپنے روم میں سوئی تھی، بھابھی کے روم میں جانے لگی تو روم بند تھا۔ کہتا ہے اچھا میں رخشندہ کو پوچھوں گا آج۔ پھر رخشندہ نا غصے میں باہر آئی ہے اور اسے کہتی ہے تو چلاکو ماسی، تو میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ جو اس کی ساس ہے، رخشندہ کی ماں، کہتی ہے کیا ہوا بہو؟ کہتی ہے آپ کی بیٹی نا ہمارے بیچ میں نا دیوار پیدا کرنا چاہ رہی ہے، ہمارا گھر برباد کرنا چاہ رہی ہے، اپنے بھائی کو شکایتیں لگاتی میرے بارے میں، آج آ جانا رو سونے کے لیے۔ رخشندہ رات کو جو اپنا تکیہ لے کے گئی ہے اس کمرے میں تو دیکھتی ہے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بیڈ پہ سوتی نہیں ہے کیونکہ بھابھی سونے نہیں دیں گی بیڈ پہ اس کو، وہ صوفے پہ سو جاتی ہے۔ اب جب صوفے پہ سوتی ہے تو اس کو بھی نیند تو آ نہیں رہی، اسے شک بھی تھا، بھابھی پہ نظر رکھنی تھی۔ تو دیکھتی ہے کافی رات ہو گئی اور بھابھی فون پہ کسی سے باتیں کر رہی ہے، اور باتیں کر رہی ہے تو یہ جو لڑکی ہے رخشندہ یہ سمجھی کہ بھائی کا فون ہوگا۔ رات کو میاں بیوی ہیں، کوئی بات کر رہے ہوں گے، 100 بات ہوتی ہیں میاں بیوی کی پرائیویٹ، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ اور باتوں باتوں میں نا وہ کہتی ہے کہ آج رات کو مت آنا۔ اب رخشندہ کو بڑا فکر لگ گئی کہ یہ کیا بات ہے، آج رات کو مت آنا، اور وہ کہتا ہے نہیں میں تو آؤں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے فون پہ جو بند ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نہیں آؤں گا تو تم مجھ کو ملنے آؤ۔ اب یہ فون پہ سمجھ رہی ہے رخشندہ سو رہی ہے، وہ تو پوری چوکیداری کر رہی تھی، وہ پورا سن رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہی ہے لیکن اس کو آواز آ رہی ہے، خاموشی تھی، سردیوں کے دن تھے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ فلانی جگہ پہ فلانا ہوٹل ہے، وہاں پہ آنا تم نے۔ یہ پوچھتی ہے کون سا ہوٹل ہے، وہ بتاتا ہے، دوبارہ 2 3 بار رپیٹ کرتا ہے تو
اس کے کان میں پوری بات پڑ جاتی ہے. بات ابھی ختم نہیں ہوتی تو یہ اٹھ کے دیکھتی ہے رخشندہ سو رہی کہ نہیں سو رہی. رخشندہ سونے کا ڈرامہ کرتی ہے اور یہ جناب ساری رات باتیں کرتے رہتے ہیں. اب رخشندہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بات کس سے کر رہی ہے. اگلے دن کیا ہوا، بھائی کا ایک بہت ہی نا لاڈلا دوست تھا اور بہت امیر آدمی تھا. اکثر بھائی کے نا گھر میں آنا جانا تھا، بھائی ان کے گھر میں جاتے تھے، وہ بھائی گھر میں آتا تھا. امی بھی اس سے میرے رشتہ کی بات کر رہی تھی، یعنی نند کے جو تھی رخشندہ کے بات امی اس سے کر رہی تھی کہ بھائی سے کہ یہ لڑکا اچھا ہے، تمہارا دوست ہے، اس سے رخشندہ کی شادی کر دیں گے. اب یہ بات تو چل رہی تھی تو جب وہ باہر نکلی ہے تو دیکھتا ہے کہ ہادی بیٹھا ہے بھائی کا دوست. تو ماں کہتی ہے جلدی سے اس کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو. اب رخشندہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا یعنی منگنی سے ہوگی، شادی سے ہوگی. کمرے میں جاتی ہے، ڈریس چینج کرتی ہے، منہ ہاتھ دھوتی ہے، تھوڑا سرخی پاؤڈر لگا کے باہر آتی ہے تو آ کے دیکھتی ہے کہ وہاں نہیں بیٹھا. وہ جاتی ہے کچن میں، دیکھتی ہے کوئی بھابھی کے پیچھے کھڑا ہے. اسے بڑا غصہ لگتا ہے. وہ جاتی ہے اندر، جا کے کہتی ہے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، آپ ہال میں جا کے بیٹھیں. کہتا ہے نہیں، میں نے کچھ آپ کی بھابھی سے کچھ بات کرنی تھی، کچھ فون پہ بات کی تھی رات کو لیکن بات پوری نہیں ہوئی تو میں فون پہ پوچھ رہا تھا کہ گھر آیا تھا، ایک فائل کا مسئلہ تھا. بھائی نے کہا تھا وہ گھر سے فائل لے لینا، آپ کے بھائی نے کہا تھا. اب نا رخشندہ کو یقین ہو گیا رات کو فون پہ یہ بات کر رہا تھا. اب رخشندہ نا غصے میں نا برتن نکال رہی ہے. ادھر وہ دیکھتی ہے کہ نا وہ کسی چیز کے بہانے، ڈبہ پکڑنے کے بہانے، کوئی چیز پکڑ کے بہانے بھابھی کو آگے پیچھے ٹچ ہو رہا ہے. اسے بہت دکھ لگ رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، جلن بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس سے اس کی بات چل رہی تھی گھر میں رشتے کی. اس نے کیسے بھی کر کے نا اس کو باہر بھیجا ہے. اور دیکھتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھابھی کے گلے میں ایک نیکلس ہے اور وہ نیکلس جب بھابھی صبح اٹھی تھی اس ٹائم بھابھی کے پاس نہیں تھا. وہ کہتی لازمی ہادی نے ابھی کچن میں آیا تھا وہ پہنایا. وہ آ کے بیٹھ گئی وہاں پہ، چائے وغیرہ سرو کی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ فائل بتا دیں بھابھی کدھر ہے. وہ کہتی ہے روم میں رکھی ہے. کہتا ہے آپ کو نہیں ملے گی، میں چلتا ہوں جا کے ڈھونڈتا ہوں روم میں. وہ کہتی ہے آ جاؤ میرے پیچھے پھر. اب لڑکی ماں سے اشارے پہ بات کرتی ہے کہ یہ بات بہت غلط ہو رہی ہے. اس کی ماں روکتی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ گھر میں ایز اے فیملی کی طرح ہے، بہت دیر سے ہمارے گھر پہ آنا جانا ہے اس کا، تمہیں تو پتہ ہے. وہ کہتی ہے نہیں ممی. وہ بتاتی ساری بات کہ بھابھی کے پاس ایک بریسلیٹ بھی ہے، وہ پہلے نہیں تھا، بھابھی کی گردن پہ نشان ہے، بھابھی نے آج جو نیکلس پہنا ہوا ہے یہ بھائی نے نہیں دیا، مجھے سارا پتہ ہے. اور وہ نا بھابھی کے پیچھے کھڑا تھا. اب ماں بھی شک میں پڑ گئی کہ جو بیٹی کہہ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہے. اب وہ جو کمرے میں گیا ہے تو تھوڑی دیر بعد بھابھی تو آ گئی اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے، پیچھے پیچھے ہادی بھی آ گیا. اب وہ یہ رخشندہ پیچھے کھڑی ہے کمرے کے باہر، ان کی باتیں سن رہی ہے. وہ بتا رہا ہے یہ ہوٹل ہے، اس ٹائم تم کو ہوٹل میں آنا ہے کیونکہ تمہارا شوہر ابھی 2-4 دن نہیں آئے گا. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. اب نہ ان کی بات ڈن ہو جاتی ہے اور یہ بھائی کو پھر فون کرتی ہے کہ بھائی آپ آ جاؤ جلدی سے، میں بڑی پریشان ہوں. وہ کہتا ہے مسئلہ کیا ہے، کہتا ہے بس آ جاؤ آپ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر گزرتی ہے کہ بھائی اگلے دن بھائی آ جاتا ہے اور اسی دن جو اس کی بھابھی ہے اس نے پلان بنایا ہوا تھا ہادی کے ساتھ ملنے کا. بھائی آتا ہے، سیدھا کمرے میں جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس، وہاں سے غصے سے باہر آتا ہے. رخشندہ سر کہتا ہے کہ تمہارا کوئی چکر چل رہا ہے کسی کے ساتھ، تم کسی کو پسند کرتی ہو، کسی سے پیار کرتی ہو. کہتا ہے وہ کہتی نہیں بھائی میں تو کسی کو پسند نہیں کرتی، نہ پیار کرتی ہوں. کہتا ہے جھوٹ بولتی ہو، بدتمیزی کرتی ہو، بکواس کرتی ہو. اپنی بھابھی، تمہاری بھابھی کہہ رہی ہیں ساری رات فون پہ بات کرتی رہتی تھی. کہتی ہے نہیں میں تو بات نہیں کرتی تھی. تو پھر کون بات کرتا تھا؟ وہ کہتی ہے بھابھی بات کرتی تھی. بھابھی پیچھے غصے سے آ کے آتی ہے میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، مجھ پہ الزام لگاتی ہے، اس کا فون چیک کرو کہاں کہاں باتیں کرتی ہے. بھائی کہتا ہے فون دے دو اپنا ورڈی سے، اور فون لے کر چھپا دیتا ہے، کوئی فون نہیں ملے گا، بند کر دیتا ہے. وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہ خبردار، اور اس سے بات بھی نہیں کرنا مجھ سے کوئی، اور خبردار میری بیوی کے اوپر کوئی شک کیا اور اس پہ الزام لگانے کی کوشش کی. اب بہن جو ان سی پریشان کہ میں بھائی کو کچھ کہنا چاہتی ہوں اور بھائی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور وہ جناب اس دن نا بھابھی جو تیار ہو کے نا کہتی ہیں بھائی سے کہ میری ایک دوست ہے مجھ کو اس طرف جانا ہے تو میں تھوڑی لیٹ آؤں گی، وہ فنکشن ہے کو مہندی کا. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب یہ رخشندہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہے، اس کو تو پتہ ہے وہ اپنے
عاشق سے ملنے گئی ہے، ہادی سے ملنے گئی ہے، یہ بڑی پریشان کہ کیسے بھابھی کو روکوں، بھابھی کو روک نہ سکی تو اس دن جاتی ہے، جب بھابھی چلی جاتی ہے نا تو بھائی کمرے میں جاتی ہے، بھائی کہتا ہے خبردار میرے کمرے میں کیوں آئی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، کہتی ہے بھائی آپ کہتے تھے نا تم کس کو پسند کرتی ہو، کہتا ہاں میں آپ کو اس سے ملانا چاہتی ہوں، چلے میرے ساتھ۔ بھائی نہ غصے میں وہ ساتھ نہ بھائی نے نا موزر لے لیا کہ اگر وہ سامنے آ گیا میں گولی مار دوں گا اس کو۔ اپنے بھائی کو لے کے جو ہوٹل بتایا تھا، اس کا روم نمبر بتایا تھا، وہاں پہنچ گئی ہے۔ اب وہاں پہنچ گئی تو روم تو لاک ہے، اب ہوٹل کا اسٹاف سسٹم ہوتا ہے، وہ بھائی آ کے اسٹاف کے جو وہ استقبالیہ ہے نا وہاں پہ آ کے کہتا ہے ریسیپشن پہ کہ اس کمرے میں ایک بچی لاک ہو گئی ہے، آپ مجھ کو کی دیں اس کی، تو اس بچی کو باہر نکالنا ہے۔ وہ کہتا ہے اس روم تو آپ کے نام پہ بک نہیں ہے، کہتا ہے نہیں ہماری بچی تھی اس میں روم میں چلی گئی ہے، کیسے بھی آپ اس کو کھول دیں بس ایک بار۔ کافی اصرار کے بعد ہوٹل کا اسٹاف ساتھ جاتا ہے ان کے، جو ہی ماسٹر کسی طرح کھولتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ بھابھی جناب ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، گڑ گڑا رہی ہیں، معافی مانگ رہی ہیں، اور بھابھی کے کچھ کپڑے جسم پہ اور کچھ کپڑے جسم پہ نہیں ہیں۔ وہ دیکھتے ہی نا اس کے اپنے شوہر کو، اپنے شوہر طرف بھاگی ہے، اور وہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ بھابھی گئی تو اپنی مرضی سے تھی صرف ہادی کے لیے، پر ہادی نے اپنے 4 دوست اور بلا رکھے تھے۔ اب بھابھی کہتی ہے میں ہادی تک تو ٹھیک تھا، میں تمہارے دوستوں کو تک میں سب کو میں خوش نہیں کر سکتی، یہ اچھی بات نہیں، میں تم سے پیار کرتی ہوں بس۔ اب جب بھائی سے وہ کہتی ہے دیکھا میں تمہاری جو تمہاری بہن ہے نا اس کی جان بچانے کے لیے یہاں پہ آئی تھی، تمہاری بہن ان سے ملنے آتی ہے، بھائی نے اس کو زوردار سناڈر تھپڑ مارا، اور دوسرا تھپڑ پستول جب نکالی نا ہادی کو تانی ہے، ہادی نے اب وہ فر بکنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی مجھ پہ ڈوریں ڈالتی تھی، اسے پتا تھا میں بہت امیر ہوں، کبھی کوئی ڈیمانڈ کبھی کوئی ڈیمانڈ، گفٹ کرنا مانگنی شروع کر دی۔ اب وہاں پہ سچویشن بدل گئی، وہ اپنے نند پہ الزام لگا رہی تھی کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ جب کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو اس میں آپ خود بھی بگڑ سکتے ہو، یہ سوچنا چاہیے۔ اب شوہر نا وہ شوہر کے ہاتھ جوڑتی ہے، پاؤں پڑتی ہے، نہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تم کو اسی وقت گولی تو نہیں مار سکتا، میں گولی سے بڑا کام کروں گا تم کو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کو 3 بار طلاق کہہ کے اس کو فارغ کر دیا۔ اپنے گھروں میں آپ جب کسی غیر مرد کو شامل کرتے ہو نا، دوست بناتے ہو، فیملی میں لے کے آتے ہو سکتا ہے اس بندے کی آنکھ اچھی ہو، اپنی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، یا اس بندے کی آنکھ میں حیا نہ ہو، کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی جوان گھر میں ہوں تو ان کے اندر شیطان آ ہی جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اپنے فیملی میں کسی غیر محرم کو مت انٹر ہونے دیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا نہیں ہے، ہم لبرل بننا چاہتے ہیں اور یہ حال ہوتا ہے۔ یہ ہے سارا ماجرا 3 عورتوں کی کہانی کا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔